الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين وأولياء أمته الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مفہوم آیت مقدسہ، تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان. حضرات گرامی، جب پورے ملک کی فضا نیچریت، دہریت، وہابیت اور دیوبندیت کی سند و تیز اور مسموم آندھیوں سے غبار آلودہ ہو چکی تھی، الحاد و بے دینی کے گھٹا توپ تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی، بد مذہبی اور بد عقیدگی کی کالی کالی گھٹاؤں نے ایمان ہدایت کی روشنی کو اپنی سیاہی کی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا. خود ساختہ اسلامی مفکرین نے طرح طرح کی تعویلیں کر کے اسلام کے مسائل اور شرعی احکامات کی حقیقی صورت کو بگاڑ دیا تھا. محدث اور مولوی کہلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے تھے. مولانا اور مفتی بننے والے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اطہر پہ بے ادبی اور گستاخی کا کیچڑ اچھال رہے تھے. دین کے چور اور ڈاکو مسلمانوں کی متاع ایمان پر ڈاکے ڈال رہے تھے. مذہبی بھیڑیے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت پر مسلسل حملہ آور ہو رہے تھے. ان حالات میں اسلام کو ایسے عظیم مجدد کی ضرورت تھی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچا وارث بن کر اپنی نورانی کرنوں سے بد مذہبی کی کالی گھٹاؤں کو تتر بتر کر دے، جو جلال موسوی کا پرتو بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی چادر پر جھوٹ کا دھبا لگانے والوں کو جلا کر خاکستر کر دے، جو احمد مختار مدنی تاجدار آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس و مطہر شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے والوں پر قہر الہی کی بجلی بن کر گرے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی مقام کا عکس بن کر اسلامی مسائل اور شرعی احکامات کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر ان کی اصلی شکل میں پیش کرے، جو شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا مظہر بن کر الہاد کی گھٹا توپ تاریکیوں کو چیر کر رکھ دے، جو اپنے زمانے کا امام تریدی اور امام ابو الحسن بن کر ڈراؤن اور نیوٹن کے فلسفے کا شیشہ چکنا چور کر دے اور نیچریت کی خال ادھیڑ کر رکھ دے، جو آفتاب رشد و ہدایت بن کر دیا بنا اور وہابیہ کی پھیلائی ہوئی بد مذہبی کی تند و تیز آندھیوں کا مقابلہ کرے، جو دین کے سلطنت کا خلیفہ بن کر ایمان کے ڈاکوؤں کو بھرکس نکال دے، جو محمدی کچھار کا شیر بن کر مذہبی لباس میں چھپے بھیڑیوں کو بے نقاب کر دے، جو اپنے تجدیدی کارناموں سے امت مرحومہ کا دین و ایمان کا تازہ کر دے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مردہ سنتوں کو زندہ کر دے. چنانچہ دین اسلام کے محافظ حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس دین کی حفاظت کرنے والے کے لیے اپنے ایسے بندے کو سرزمین ہند میں پیدا کیا جو ان تمام اوصاف محامد سے متصف و مزین تھا، جو جسے دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرات گرامی، مجدد کسے کہتے ہیں اور مجدد کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس بارے میں ایک صحیح حدیث مبارک ابو داؤد شریف میں نقل ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدلها دینها. ابو داؤد. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اختتام پر اس امت کے لیے ایک مجدد ضرور بھیجے گا، جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی دین اسلام کو آج سے نو تازہ کرے گا. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر صدی کے اختتام پر ایسی ہستیاں دکھائی دیتی ہے جنہوں نے دین کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دے کر پھر اسے اپنے آپ سنبھالنے کے قابل بنا دیا. چلتے چلتے جب ہم 14ویں صدی پر پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد دکھائی دیتا ہے جس کی شان مجددیت 14ویں کے چاند کی طرح روشن و درخشاں دکھائی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مجدد کو علم و کمال کی ایک نمایاں اور منفرد مرتبہ پر فائد فرمایا. 14ویں صدی کے اس مجدد کے سامنے عرب و عجم، حل و حرم کے بڑے بڑے علماء و صلحاء اپنے سرنیاز کو ختم کرتے ہیں. اس کے علمی دبدبے سے ایشیا کے فلاسفر لرزتے دکھائی دیتے ہیں. اس مجدد کا نامی اسم گرامی عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان ہے، جو اسلامی دنیا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک سے عالمگیر شہرت رکھتے ہیں. اپنی کہاں بساط کے اس تک پہنچ سکے، ہم ذرہ ہائے خاک ہیں وہ آفتاب تھا. سبحان اللہ.